ایک ابو عبداللہ جلا کا ایک واقعہ لکھا ہے, ان کی اماں نے مچھلی اچھلی لینے بھیجا, بہرحال ایک مزدور کو لائے مچھلی اچھلی, مزدور کو پکڑ کر کے وہ مزدور چلا گیا. بہرحال اخیر میں لکھتے ہیں اس کو کہا کہ بھئی کھانا وانا کھا کے جانا, کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے. چنانچہ وہ واقعہ لمبا ہے, وہ چھوڑیں آپ اس کو واقعے سے, مطلب وہ مزدور آیا, مچھلی دیا اور بات ختم ہو گئی, چلا گیا. وہ کہتے ہیں ہمارے قریب ہی ایک اپاہج عورت رہا کرتی تھی, ہمارے قریب ہی اپاہج سمجھے نا, لولی لنگڑی. ہم نے دیکھا وہ بالکل اچھی تندرست چلی آ رہی ہے. ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس طرح اچھی ہو گئی؟ کہا میں نے اس مہمان کے طفیل. کون سے مہمان؟ جو تمہارے یہاں مچھلی لے کے آیا تھا, بازار میں نوکری کرتا تھا بیچارہ, وہ غلام تھا, وہ لے آئے تھے مچھلی, وہ واقعہ ہے. بہرحال کہا کہ ہم نے اس مہمان کے طفیل سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے اچھا کر دے, تو میں فوراً اچھی ہو گئی. تو کہتی ہیں, کہنے لگے حضرت اس کے بعد جب ہم اس کے تخلیے کی جگہ اس کو دیکھنے گئے تو دیکھا دروازے بند ہیں اور اس مزدور کا کہیں پتہ نہیں ہے, یعنی وہ مزدور بھاگ گیا کہیں چھوڑ, دروازے گھر دیا تھا بھائی وہاں تخلیے میں رہنے کے لیے اس کو, یہاں عبادت کر. کہتے ہیں جب ہم نے یہ سنا تو دوڑ دوڑ کر کے گئے, دیکھے بھائی موجود ہے مزدور, تو ہم بھی تبرک حاصل کریں. اتنے بڑے بزرگ حضرت ابو عبداللہ جلا جن کا واقعہ ذکر کیا, وہ ولی ہو کے ولی کو نہ پہچان سکے, اور وہ پڑوسن عورت جان گئی کتنا بڑا ولی آیا ہے اس کے گھر میں, نعوذ باللہ. ہیں گرو گرو رہ گئے, چلا شکر ہو گئے. وہ ولی نہیں پہچان سکے کہ یہ ولی ہے, وہ عورت پڑوسن پہچان لے گی. نمبر 1. نمبر 2, واقعہ بتلا رہے ہیں کیا, اے لوگو اولیاء کے واسطوں سے, طفیل سے, صدقات سے, وسیلے سے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تم اپاہج ہو, تم فلاں ہو, تو قطب دورہ ہم ہیں, ولایت کے مقام پہ ہم فاضل ہیں, فائز ہیں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں, مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں جن کی اتباع پر نجات موقوف ہے, مولانا امداد اللہ مہاجر مکی اعلیٰ حضرت ہیں, وہ حاجی مولانا محمد حسین صاحب مدنی ہیں, مولانا خلیل احمد سہان پوری ہیں, مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں, اور اس دور کے امیر جماعت ہیں. یہ ولی اللہ ہیں, ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہو, تمہاری نجات. یہ سکھانا چاہتے ہیں. یہ اگر یہ عقیدے بزرگ یہ بریلوی رکھے تو, بریلوی رکھے تو وہ کافر ہے. تو کہیں گے مرے ہوئے تھے. ارے جناب تم مرے کیا, تم سڑے ہوئے لوگوں سے بھی مانگتے ہو. وہ میں بتاؤں گا, ابھی نہیں, میں چونکہ ترتیب سے چل رہا ہوں. نماز ہے نا, نماز میں ابھی ہوں, ابھی ذکر کا تو باقی ہی ہے. تو اس طرح سے یہ عقیدے کے خلاف جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے اس کے خلاف یہ تعلیم دی جا رہی ہے. میرا جباری صاحب اس واقعے پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ کی تعلیم دی جا رہی ہے. یعنی اس واقعے پر اعتراض کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, قرآن و سنت کے خلاف جو ہے عقیدہ کی تعلیم دی جا رہی ہے. ان کا اعتراض اس واقعے پر. اب میرا جبانی صاحب سے یہ کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ کی تعلیم دی جا رہی ہے, آئیے دیکھتے ہیں میرا جبانی صاحب کے بقول اس عقیدے کی تعلیم دینے والے اسلاف میں سے کون کون سے علماء ہیں. مختصر طور پر ان کے میں کچھ حوالے جات پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے میں روض الریاحین سے اس واقعے کا حوالہ بھی دوں گا اور واقعہ بھی سنا دوں گا کہ واقعہ کیا ہے پورا کا پورا, تاکہ آپ کو اس واقعے کی اہمیت پتہ چل جائے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ کیوں لے کر آئے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لے کر آئے ہیں نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ دیکھیے ایک بچے کے نزدیک نماز کی امپورٹنٹ اور نماز کی اہمیت کیا ہے, تاکہ ہمارے اندر نماز کا ذوق و شوق پیدا ہو. میرا جبانی صاحب اعتراض نماز سے ریلیٹڈ کرنے کے بجائے ایک عقیدہ وسیلے کے تعلق سے گڑھا, اور پھر جو ہے اعتراض انہوں نے وسیلے کے تعلق سے کیا. ہم آگے انشاءاللہ ان کے اشکالات کا جواب دیں گے. سب سے پہلا حوالہ روض الریاحین سے. روض الریاحین جو ہے اس کا اردو ترجمہ ہے نزہۃ البساتین. نزہۃ البساتین جو ہے اس میں یہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے روض الریاحین, جن کی وفات 768 ہجری میں ہوئی. جیسا کہ میں پچھلی کئی ویڈیو میں حوالہ دے چکا ہوں, غیر مقلدین کے نزدیک یہ سکہ پرسنالٹی ہیں. واقعہ نمبر 229 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239. اب واقعہ کیا ہے, میں اردو ترجمہ جو روض الریاحین کا اردو ترجمہ نزہۃ البساتین اس سے پڑھ کر سناتا ہوں. حکایت نمبر 229. ابو عبداللہ جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میری والدہ نے میرے والد سے مچھلی کی خواہش کی. وہ بازار کو گئے اور میں بھی ساتھ تھا, ہمراہ تھا. مچھلی خرید کر گھر تک پہنچانے کے واسطے مزدور کی تلاش تھی. ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا تھا, کہنے لگا چچا اسے اٹھانے کے واسطے مزدور چاہیے. تو کہا ہاں. اس نے اپنے سر پہ اٹھا لیا اور ہمارے ساتھ چلا. راستے میں اذان کی آواز آئی. اس لڑکے نے کہا
کہ مؤذن نے اذان کہی اور مجھے طہارت کی ضرورت ہے، پھر نماز پڑھوں گا، اگر تم راضی ہو تو انتظار کرو ورنہ اپنی مچھلی لے جاؤ، اور مچھلی رکھ کر چلا گیا۔ والد نے کہا کہ بچے نے خدا پر توکل کیا، ہمیں بدرجہ اولا توکل کرنا چاہیے۔ چنانچہ مچھلی وہیں چھوڑ کر ہم بھی مسجد میں داخل ہوئے اور ہم نے اس لڑکے نماز پڑھی۔ جب مسجد سے نکلے تو مچھلی اسی جگہ تھی جہاں ہم نے رکھی تھی۔ لڑکا اسے اٹھا کر ہمارے ساتھ ہمارے گھر تک چلا۔ والد نے قصہ والدہ سے بیان کیا۔ والدہ نے کہا اس سے کہو کہ بیٹھے اور ہمارے ساتھ مچھلی کھائے۔ لڑکے نے کہا میں روزہ سے ہوں۔ پھر کہا شام کو آ جاؤ۔ کہا جب ایک بوجھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر دوبارہ تکلیف نہیں کرتا ہوں اور قریب کی مسجد میں جا بیٹھتا ہوں، شام کو آ جاؤں گا۔ چنانچہ جب شام ہوئی تو آیا، ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو اسے طہارت کی جہاں بدلا دی۔ جب ہم نے دیکھا اسے تنہائی پسند ہے تو ہم الگ ہو گئے ہمارے قریب ایک اپاہج عورت رہتی تھی، رات کو چلتی ہوئی ہمارے یہاں آئی۔ ہم نے کہا تو کیوں کر اچھی ہو گئی؟ کہا میں نے دعا کی اے رب اس مہمان کی برکت سے مجھے اچھا کر دے، بس میں کھڑی ہو گئی۔ پھر ہم اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور لڑکے کا پتہ نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مؤلف کہتے ہیں اولیاء اللہ بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، غلام بھی ہوتے ہیں، احرار بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ یہ آگے مطلب بیان کر رہے ہیں امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ بچے بھی جو ہے اولیاء اللہ میں سے ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے واقعہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کر دیا۔ اب دیکھیے اس میں نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک بچے کے نزدیک دیکھو نماز کی امپورٹنٹ اہمیت کیا ہے، اسی وجہ سے مولانا کریم رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو فضائل نماز میں لے کر آئے۔ اب آئیے ذرا ہم، یہ تو میں نے امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے بیان کیا، اب میں اس واقعے کی سند کہاں پر موجود ہے اور ایک ایک راوی کے حوالے بیان کروں گا، یہ راوی کیسا ہے، اور تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعہ سچا ہے اور سچے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ تو سند کے لیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ ویسے سند تو اس واقعے کی جو ہے کئی موجود ہے، لیکن میں صرف ایک سند کے راوی کا حال بیان کروں گا، باقی میں بتا دوں گا کہ بھئی یہ اس واقعے کی اور سند کہاں پر موجود ہے۔ دوسرا حوالہ رسالہ القشیریہ، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ثقہ پرسنالٹی ہیں، وفات 465 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 548، پوری سند کے ساتھ جو ہے اس واقعے کو بیان کیا ہے عبداللہ ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ تک۔ تو اس سند کے جو پہلے راوی ہیں وہ ابن باقوہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ابو عبداللہ شیرازی کہا جاتا ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات جن کی 748 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 206 پر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں امام الصالح محدث شیخ الصوفیہ۔ اب دیکھیے اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا جا رہا ہے کہ ان کو ابو عبداللہ شیرازی رحمۃ اللہ جو پہلے راوی ہیں۔ اور یہ دوسرے راوی عبدالواحد بن بکر الورثانی، کنیہ ان کی جو ہے کنیت ابو الفرج ہے، رتبہ جو ہے صدوق حسن الحدیث ہے۔ اس راوی کا لنک جو ہے ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، جرح و تعدیل بھی دیکھ سکتے ہیں، راوی کا حال بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سلفی سائٹ سے میں انشاءاللہ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، عبدالواحد بن بکر الورثانی کا، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرے راوی جو ہے محمد بن علی بن حسین المقری ہیں، روض الباسم جو ہے کتاب ہے، نائف بن صلاح منصوری سلفی اسکالر ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1143 پر تفصیل ان کے بارے میں نقل کیا، آخر میں کہتے ہیں ثقہ ہیں، فقیہ ہیں۔ چوتھے راوی جو ہیں وہ ابو عبداللہ ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے واقعہ نقل کیا۔ سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 155 پر ان کے بارے میں لکھتے ہیں ابو عبداللہ ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ کے قدوہ عارف شیخ الشام۔ ایسے قلادۃ النحر میں ابو محمد طیب بن عبداللہ حضرمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 947 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22 پر ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں شیخ الکبیر۔ اس سے پتہ چلا کہ بھئی یہ واقعہ جو ہے یہ سچا ہے اور سچے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اب اس واقعے کی ایک دوسری سند بھی جو ہے موجود ہے، لیکن وہاں پر اسی کے مقارب، اسی قریب واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کو ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے بیان کیا ہے۔ اب حوالے کے لیے دیکھیے کرامات اولیاء، امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ جو کتاب عقائد اہل سنہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کو کرامات اولیاء کہا جاتا ہے، امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 418 ہجری، روایت نمبر 217 ہے، جن نمبر 9 صفحہ نمبر 276 پر۔ اس میں پوری سند کے ساتھ ابو عبداللہ بن جلا رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے واقعہ نقل کیا گیا۔
चौथा हवाला अल-मुंतका मिन समाअत मोहम्मद बिन अब्दुर्रहीम मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह, और इसके राइटर है इब्नुल कमाल हम्बली रहमतुल्लाह अलैह, वफात 688 हिजरी, जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 27 पर। यह भी सनद के साथ इसमें यही वाक़या मौजूद है। पांचवा हवाला सियर सलफ़ुस सालिहीन इस्माइल बिन मोहम्मद अज़बहानी रहमतुल्लाह अलैह, वफात 535 हिजरी, जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 1266। इसमें भी जो है सनद के साथ ये पूरा वाक़या मौजूद है। छठा हवाला मसालिकुल अबसार शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वफात 749 हिजरी, जिल नंबर 8 सफ़ा नंबर 130 पर वाक़या मौजूद है। सातवां हवाला अल इंतसार लिल औलिया अल अखियार यूसुफ बिन मुल्ला अब्दुल जलील, वफात 1241 हिजरी, सफ़ा नंबर 89 पर 89 पर वाक़या मौजूद है। आठवां हवाला नशरुल महासिन इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, वफात 768 हिजरी, सफ़ा नंबर 31 पर यह वाक़या मौजूद है। नवा हवाला कंजुद्दुरर अबू बकर बिन अब्दुल्लाह बिन ऐबक दरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह, वफात 736 हिजरी के बाद इनकी वफात हुई है, जिल नंबर 5 सफ़ा नंबर 50 पर यह वाक़या मौजूद है। 10वां हवाला अंबाए नुजबाए लामना अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अबी मोहम्मद मक्की अस्सकली रहमतुल्लाह अलैह, वफात 565 हिजरी, सफ़ा नंबर 154-155 पर यह वाक़या मौजूद है। 11वां हवाला मनाक़िबुल अबरार हुसैन बिन नस्र इब्न खमीस, वफात 552 हिजरी, सफ़ा नंबर 411-410 पर यह वाक़या मौजूद है। 12वां हवाला अल मुख्तार मिन नवादिरुल अखबार मोहम्मद बिन अहमद अल मुकरी रहमतुल्लाह अलैह, वफात 758 हिजरी, सफ़ा नंबर 255-254 पर वाक़या मौजूद है। 13वां हवाला हदाइक औलिया इब्न मुलक्किन रहमतुल्लाह अलैह, वफात 804 हिजरी, जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 517 पर यह वाक़या मौजूद है। 14वां हवाला अल मुख्तार मिन मनाक़िबिल अखियार इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह, वफात 606 हिजरी, जिल नंबर 5 सफ़ा नंबर 305-304 पर वाक़या मौजूद है। 15वां हवाला सिफ़तुस सफ़वा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वफात 597 हिजरी, जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 664 पर यह वाक़या मौजूद है। 16वां हवाला अर्रिक़्क़ा वल बुका इब्न क़ुदामा मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह, वफात 620 हिजरी, सफ़ा नंबर 395, 396, 397 पर पूरी सनद के साथ ये वाक़या मौजूद है। अब हमने आपके सामने 16 बड़े बड़े स्कॉलर सलफ़ के आलिम के हवाले से बयान किया कि इन्होंने ये वाक़या बयान किया है। मेराज अब्बानी साहब जैसे फरमा रहे हैं कि कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदे की दावत दी जा रही है, फ़ज़ल अमाल पर एतराज़ करते हुए, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ करते हुए। मेराज अब्बानी साहब इन लोगों ने भी इस वाक़े को नकल किया और बयान किया है, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है। तो ज़रा इन लोगों के बारे में भी आप फरमा देना, ये कुरान और हदीस के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह तालीम देने वाले थे, ज़रा इनके बारे में कुछ फतवा, कुछ अपना तबसरा फरमा दें कि मैंने सलफ़ के जो है बड़े बड़े स्कॉलर के हवाले से पेश किया कि भाई इन्होंने इस वाक़े को बयान किया है। ताज्जुब की बात यह है कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह नमाज की अहमियत को बयान करने के लिए वाक़या बयान कर रहे हैं, लेकिन मेराज अब्बानी साहब उस पर तबसरा करते हुए, जबकि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को वसीले के ताल्लुक से इस्तेदलाल किया बल्कि नमाज की अहमियत को बयान करने के लिए लाए। लेकिन होता क्या है कि मेराज अब्बानी साहब अपने आप को मुज्तहिद आज़म समझते हुए जो भी चाहते हैं किसी वाक़े पर इज्तिहाद इस्तिंबात करके मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से फिर एतराज़ करते हैं। जबकि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये सब तबसरा अपनी किताब में ऐसा नहीं किया कि भाई इस वाक़े से ये साबित होता है, ये साबित होता है, बल्कि उन्होंने नमाज की इंपॉर्टेंस और अहमियत को बयान करने के लिए वाक़या लाए। मेराज अब्बानी साहब अब क्या फरमाते हैं, उनका तबसरा सुनिए। कह रहे हैं वाक़या बतला रहे हैं, औलिया के वास्तों से वसीले से तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं, कुतुब दौरा हम हैं, विलायत के मकाम पर हम फायज हैं। मेराज अब्बानी साहब क्या ये लोग जिन्होंने ये वाक़या बयान किया है उनके बारे में भी कह देना, क्या ये लोग यही बताना चाहते हैं कुतुब दौरा हम हैं, विलायत के मकाम पर हम फायज हैं? ये जितने भी हवाले मैंने 16 हवाले आपके सामने पेश किए, ज़रा इनके बारे में भी कुछ तबसरा फरमा दें, वरना ये ऐसे तबसरा करने का जवाब जो है, ये जो तबसरा आप करते हैं इसके जवाब की कोई हाजत नहीं होती है, क्योंकि आपका फालतू का तबसरा होता है। आगे फरमाते इनके वसीले से मांगते रहो तुम्हारी निजात है, ये सिखाना चाहते हैं। मेराज अब्बानी साहब क्या जो है ये जिन्होंने वाक़या जितने लोगों ने बयान किया, क्या ये सिखाना चाहते हैं जैसा आप तबसरा मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर कर रहे हैं? ज़रा इनके बारे में भी फरमा दें। आगे जो जवाब इन्होंने कहा है मैं उसका जवाब अब देता चलूँ। कहते अगर ये अकीदा बरेलवी रखे तो हम लोग उसको काफिर कहते हैं। मेराज अब्बानी साहब जो वसीला यहाँ पर जिसका तज़किरा जो है हुआ है, इस बुनियाद पर कोई आदमी, कोई देवबंदी जो है बरेलवी को काफिर नहीं कहता। ये तो आपका जो है सिर्फ ज़बानी जमा खर्च होता है और देवबंद वालों पर झूठ होता है, न कोई हवाला तो पेश करते आप। इस बुनियाद पर कोई भी आदमी जो है देवबंद का बरेलवी को इस वसीले जो यहाँ पर तज़किरा है काफिर नहीं कहता। ये तो आपका देवबंद पर झूठ है, वरना हम जानते हैं कि आपने जो एतराज किया सिर्फ जिद और तासुब की बुनियाद पर एतराज किया, वरना जो यहाँ जिस वसीला का तज़किरा है यहाँ पर
تو اس وسیلے کو تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ ہم زندوں کا وسیلہ مانتے ہیں، وفات کے بعد کا وسیلے کا انکار کرتے ہیں، یہ تو آپ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم زندوں کا وسیلہ مانتے ہیں، یہاں پر تو زندے کا وسیلہ موجود ہے، پھر آپ کا اعتراض کیسا؟ اور آگے کہتے ہیں اب ذرا میں جو ہے یہ جو وسیلہ جس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں اور پھر جھوٹ بھی بولا کہ ہم بریلوی کو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے ہم ان پر جو ایسی بات کہتے ہیں کہ بھائی اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، یہ میراج ربانی صاحب کا سراسر اتہام اور جھوٹ ہے دیوبند پر۔ اب ذرا یہ جو وسیلہ جو یہاں پر موجود ہے جو کتاب میں آیا ہے، ورنہ غیر مقلدین جو اکابرین میں ایسے بھی ہیں جو وفات کے بعد کا بھی وسیلہ مانتے ہیں، لیکن ہم ذرا جو یہاں پر وسیلہ کا تذکرہ ہوا ہے ذرا اس کی دلیل جو ہے ان کے گھر سے ہم پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حوالہ میں پیش کرتا ہوں نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب، ان کے بہت بڑے اسکالر اور عالم ہے، مجموعہ رسائل عقیدہ صفحہ نمبر 402 پر نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب لکھتے ہیں، اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے، کسی نبی یا ولی یا عالم کے ساتھ توسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میراج ربانی صاحب یہ تو آپ کے گھر کا حوالہ ہے۔ دوسرا حوالہ نواب وحید الزماں صاحب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 4849 پر تفصیلاً وسیلے پر بحث کیے، میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب اہل فضل اور اہل علم کے ذریعے توسل کرنا در حقیقت ان کے اعمال صالحہ اور ان کے اوصاف فاضلہ سے توسل کرنا ہے۔ ایک بات اور میں کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے میں نے نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کا حوالہ دیا اور نواب وحید الزماں صاحب کا حوالہ دیا تو کچھ غیر مقلدین نے یہ ڈھونگ رچائے کہ ہم نہیں مانتے، ان کے لیے ذرا عرض ہے، یہ آپ کے جو ہے جو جدید اسکالر ہیں وہ بھی ان لوگوں کو اپنا سلف مانتے ہیں، یہ تو آپ کے سلف جن کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے یہ تو آپ کے سلف ہیں، آپ تو سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم آپ کے سلف کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ابو صہیب محمد داؤد ارشد صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جو غیر مقلدین بڑا پیش کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہماری اہل حدیث اور اہل حدیث کتاب کا جواب ہے، تو وہ ابو صہیب محمد داؤد ارشد صاحب کی کتاب ہے حدیث اور اہل تقلید، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 پر لکھتے ہیں صدیق حسن کا بھوپالی وحید الزماں صاحب کے بارے میں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ ان لوگوں کا جب تذکرہ آیا پھر لکھتے بلا شبہ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یعنی صدیق حسن کا بھوپالی صاحب ہو، نواب وحید الزماں صاحب ہو، ان کو یہ اپنے اسلاف میں سے مانتے ہیں، تو ہم نے آپ کے اسلاف کا حوالہ دیا، ورنہ حوالے تو ہم وسیلہ سے ریلیٹڈ بہت دے سکتے تھے، لیکن بس ایک اور حوالہ دے کر ہم اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہیں۔ تیسرا حوالہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اہل حدیث کے بہت بڑے اسکالر ہیں، تحفۃ الذاکرین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 پر لکھتے ہیں کہ اللہ کی جانب اس کے انبیاء اور صالحین سے توسل کیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام سے توسل کرنے کے باب سے وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی وغیرہ نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ صالحین سے توسل کرنے کے باب سے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے استسقا کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر تو جو ہے وسیلہ جو ہے آپ کے گھر والے مان رہے ہیں، تو پھر جو ہے آپ میراج ربانی صاحب آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم زندوں کا وسیلہ مانتے ہیں، یہاں پر زندے کا وسیلہ موجود ہے، پھر بھی اعتراض۔ باقی ہم نے وسیلہ کے حوالے سے آپ کے گھر کے حوالے سے پیش کیا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیا کریں، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اعتراض صرف جو ہے بغض اور جہالت اور عداوت کی بنیاد پر ہے۔ آگے میراج ربانی صاحب نے ایک شوسہ چھوڑا۔ میراج ربانی صاحب کہتے ہیں ابو عبداللہ ابن جلال رحمۃ اللہ، اتنے بڑے بزرگ ان کو پتہ نہ چلا، لیکن پڑوسی عورت کو پتہ چل گیا وہ بزرگ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میراج ربانی صاحب ہمارے کس جو عالم نے دعویٰ کیا کہ بزرگ و نعوذ باللہ ہر بات علم رہتی ہے، ہر بات پتہ رہتی ہے، ہمارے کسی عالم نے دعویٰ تو نہیں کیا۔ باقی یہ ہے کہ اس واقعے کو پڑھتے ہوئے قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی بات ہمارا سوال یہ ہے کہ میراج ربانی صاحب نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ میراج ربانی صاحب یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ابو عبداللہ ابن جلال رحمۃ اللہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، لیکن جس وقت واقعہ پیش آیا کیا وہ اس وقت ولایت کے مقام پر تھے؟ ولایت کے مقام پر یعنی ولی بن گئے تھے؟ اس کا ثبوت تو دے دے ذرا کہ ابو عبداللہ ابن جلال رحمۃ اللہ علیہ جس وقت واقعہ پیش آیا تو اس وقت ولی ہی تھے۔ باقی یہ جو قرائن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بھائی جب ان کے والد جو ہے بازار گئے ہیں، ماں نے مچھلی کے لیے کہا تو ساتھ میں یہ بھی گئے، ایسا قرائن سے لگتا ہے کہ یہ ایج میں جو عمر میں بچے تھے، ورنہ اگر بہت زیادہ ایج کے ہوتے ماں ان کو بیٹے کو بھیج دیتی کہ بھائی جاؤ مچھلی جو ہے بازار سے لے کے چلے آؤ، یہ قرائن سے ایسا لگتا ہے۔ باقی اگر یہ کہنے کہ بھائی اس وقت بزرگ تھے تو اس کا ثبوت دے دیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ بزرگ کو ہر بات پتہ ہو۔
باقی ایک آدمی مضطر ہو، اس طرح حالات میں بیمار ہو، تو بہت سی دعائیں کرتا ہے، خود بھی کرتا ہے، بہت سے لوگوں سے جو ہے توسل کرتا ہے. اب جو ہے جو بچہ آیا اس کے توسل سے، کیونکہ وہ تو مضطر حالت میں وہ اللہ سے جو ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگ لیا ہے تو اللہ نے قبول کر لی. تو یہ تو توسل آدمی کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے دعا دنیا ہی میں قبول کر کے دنیا میں اس کا فوراً جو ہے ریئیکشن دکھا دے. ضروری نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے آخرت میں دے. یہ تو اللہ کے اختیار میں، چاہے دعا اس کی قبول کرے یا نہ کرے، یا دعا قبول کر کے فوراً جو ہے اس کا جو ہے ریئیکشن ظاہر ہو جائے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. تو میرا ربانی صاحب، یہ جو آپ کا شوشہ ہے کہ اس عورت کو پتہ چل گیا، تو اس میں کہاں تذکرہ ہے کہ بھئی اس عورت کو پتہ چل گیا، بہت بڑے بزرگ، اس نے توسل اختیار کیا، اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے جو ہے اس کے مرض کو شفا دے دی. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. تو میرا ربانی صاحب، یہ جو اعتراض آپ نے کیے ہیں وہ اعتراض ایسے نہیں تھے کہ جس کا جواب دیا جائے، کیونکہ تعجب تو یہ ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نماز کی اہمیت اور فضائل کو بیان کرنے کے لیے کوئی واقعہ لے کر آ رہے ہیں. آپ نے وہاں سے تو کچھ بننا نہیں. اعتراض دیکھا کبھی اتنا ایک بچہ ہے اتنی زیادہ نماز کی عظمت اور اہمیت اور روزہ بھی رکھ رہا ہے، یہ اعتراض آپ کو نہیں بنا، تو آپ نے توسل کو بنیاد بنایا جس توسل کو آپ خود مانتے ہیں. آپ کے میں نے گھر کا حوالہ دیا اور پھر اعتراض کر دیا. ورنہ یہ بات مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، عالم ہے، اسکالر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ بھئی ایسے واقعات جو ہے کسی چیز کے لیے، یا جیسا کہ میں پچھلے ان کے گھر کے حوالے دے چکا ہوں کہ واقعات اور قصص حکایت سے کوئی عقیدہ جو ہے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. یہاں پر تو یہ حکایت کا معاملہ ہے. اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فضائل اعمال میں، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں حوالہ بھی دے چکا ہوں کہ ان کے اعمال، صوفیہ کا اعمال کا درجہ تاریخی کے درجے سے بھی کم ہے. تو یہ ایسے واقعات جو ہے یہ کوئی بطور حجت کے اور عقیدہ جو استنباط کرنے کے لیے جو ہے استدلال میں پیش نہیں کی جا سکتے. تو آپ نے فالتو اس کو عقیدہ بنا کر اعتراض کرنا شروع کیا. ورنہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ کیا اس کو عقیدہ بنا کر مولانا زکریا رحمۃ اللہ کیا اس کو عقیدہ کی بنیاد بنائے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ تو نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس واقعے کو نقل کیا ہے.